اسلام قبول کرنے کے بعد سلجوقی ترکوں نے جس علاقے میں اقامت اختیار کی وہ ترکوں کے بادشاہ بیگوں کے اثر میں تھا اور بیگوں کی سلطنت کو ترکستان کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ سلجوقیوں نے چونکہ جند کے مقام پر آ کر قیام کیا تھا اور پہلے جند سے ترکستان کا بادشاہ بیگو خراج وصول کیا کرتا تھا، لہٰذا سلجوقی جب جند کے مقام پر آ کر بیٹھ گئے تو ترکستان کے بادشاہ بیگوں کے آدمیوں نے ان سے بھی خراج طلب کیا۔ اس وقت تک سلجوقی اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب بیگوں کے آدمی خراج وصول کرنے کے لیے سلجوقیوں کے سردار سلجوق کے پاس آئے تو انہوں نے خراج دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، جب تک ہماری جان میں جان ہے کفار مسلمانوں سے خراج نہیں لے سکتے۔ اس پر ترکستان کے بادشاہ بیگوں کے آدمی جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ سلجوق اور ان کے ہم نوا قبائل نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ اس طرح سلجوقی مسلمانوں اور غیر مسلم کے درمیان ہولناک معرکہ ہوا، جس میں مسلمان ترکوں نے غیر مسلم ترکوں کو بدترین شکست دے کر بھگا دیا۔ اس واقعے کے بعد انہیں پھر کبھی سلجوقوں کے علاقوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی۔ ان واقعات کے بعد سلجوقوں کے سردار سلجوق نے بخارا سے 30 میل کے فاصلے پر ایک قصبے کو اپنا صدر مقام بنا لیا اور شب و روز اپنے قبائل کو وہ منظم اور طاقتور بنانے میں مشغول ہو گیا۔ اس زمانے میں ماوراء النہر سیاسی خلفشار میں مبتلا تھا اور اس پر ایک شخص امیر نوح بن منصور سامانی کی زوال پذیر حکومت قائم تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہجری 382 میں کاشغر کے بادشاہ بگرا خان نے ماوراء النہر پر چڑھائی کر دی۔ امیر نوح بن منصور ان علاقوں کا حکمران تھا، اس میں اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا انہوں نے سلجوق کو پیغام بھیجا کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، مسلمان ہیں، اور اگر بگرا خان نے ماوراء النہر پر قبضہ کر لیا تو یہ سرزمین ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی، اس لیے فوراً میری مدد کے لیے پہنچو تاکہ مل کر حملہ وروں کا مقابلہ کر سکے۔ سلجوق بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسرائیل کو ایک زبردست لشکر دے کر امیر نوح کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ بخارا کے قریب دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ گھمسان کا رن پڑا جس میں بگرا خان کو شکست ہوئی اور وہ اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گیا۔ اس لڑائی میں سلجوق کے بیٹے اسرائیل اور ان کے لشکریوں نے اس زبردست دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے سلجوقی ماوراء النہر میں زبردست اہمیت اختیار کر گئے۔ لیکن اس جنگ کے بعد سلجوق زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور جلد ہی 107 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے اور جند کے مقام پر ہی انہیں دفن کر دیا گیا۔ اب اس سلجوق کے متعدد بیٹوں کی تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلافات ہے۔ بہرحال سلجوق کے بعد ان کے بیٹے اسرائیل نے 30-32 سال تک ماوراء النہر کے سلجوقی ترکوں کی قیادت کی اور مختلف لڑائیوں میں انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اسی اسرائیل کے دور حکومت میں غزنی سے سلطان محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح اٹھے۔ وہ سلجوقوں کے علاقوں پر بھی حملہ ور ہوئے اور سلجوقیوں کے سربراہ اسرائیل کو ایک جنگ میں گرفتار کر کے ہندوستان کے شہر کالنجر میں قید کر دیا تھا۔ انہیں قید کرنے کی وجہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں، جب ایک ملاقات کے دوران اسرائیل اور سلطان محمود غزنوی ایک جگہ جمع ہوئے تو سلطان محمود نے پوچھا کہ اگر کسی موقع پر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑی تو تم کس قدر لشکر فراہم کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں اسرائیل نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر سلطان محمود کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ جب کسی لشکر کی ضرورت ہو تو آپ اس تیر کو میرے پاس بھیج دیجیے گا، میں 1,00,000 جنگجو آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ اس پر سلطان محمود غزنوی نے کہا، اتنے لشکر سے کام نہ چلے تب؟ اسرائیل نے ایک اور تیر ان کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، اسے میری طرف بھیج دیجیے گا، میں اس سے بھی زیادہ تعداد میں لشکری بھیج دوں گا۔ اس پر محمود غزنوی نے کہا، اگر یہ بھی ناکافی ہو تب؟
اسرائیل نے پھر اپنی کمان سلطان محمود کے سامنے رکھ دی اور کہا اس کمان کو میرے پاس بھیج دیجیے گا اور میں اسی وقت آپ کی مدد کے لیے 2 لاکھ جنگجو پیش کر دوں گا۔ کہتے ہیں سلطان محمود مصلحت ملکی کے پیش نظر اس طاقتور آدمی کو کھلا نہ چھوڑ سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے اسرائیل کو قلعہ کالنجر کے اندر بند کر دیا، جہاں انہوں نے 7 سال بعد ہجری 423 میں وفات پائی۔ اس کے بعد ان کا بیٹا قتلمش غزنوی سے کسی نہ کسی طرح بچتا بچاتا اپنے عزیزوں کے پاس بخارا پہنچ گیا۔ یہی قتلمش بعد میں رومنوں کے علاقے اناطولیہ کی طرف بڑھا اور وہاں ان کو شکست دے کر قابض ہو گیا۔ جب تک سلطان محمود غزنوی زندہ رہے، سلجوقی چپ چاپ خاموشی سے زندگی بسر کرتے رہے، لیکن جب سلطان محمود غزنوی اس دنیا سے کوچ کر گئے تب سلجوقی ایک بار پھر طاقت اور زور پکڑنے لگے تھے۔ دراصل سلجوق کے 5 بیٹے تھے: اسرائیل، یونس، میال، موسیٰ اور میکائیل۔ اسرائیل کی گرفتاری کے بعد ان کا بیٹا قتلمش تو ایشیائی کوچک میں جا کر آباد ہوا، وہاں لڑتے لڑتے اس نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ دوسرا بیٹا یونس گمنام ہی رہا اور اس کی اولاد بھی کوئی نہ تھی۔ تیسرے بیٹے میال کا ایک بیٹا جس کا نام ابراہیم تھا، چوتھے بیٹے موسیٰ کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام ہاشم تھا، وہ بھی تاریخ میں گمنام ہی چلا گیا۔ 5ویں بیٹے کا نام میکائیل تھا۔ میکائیل اپنے باپ سلجوق کی زندگی میں کسی جنگ میں مارا گیا تھا اور اس کے آگے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تغرل بیگ اور دوسرا کا نام چگری بیگ داؤد تھا۔ یہ دونوں بڑے نامور اور تیز زنی میں مہارت رکھنے والے تھے۔ سلجوق کی وفات کے بعد بنیادی طور پر سلجوقی 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ نے اسرائیل کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور دوسرے گروہ نے تغرل بیگ اور ان کے بھائی چگری بیگ داؤد کی سربراہی میں کام کرنا پسند کیا اور آئندہ 30-35 برس ان دونوں گروہوں نے جند شہر کے نواح میں خاموشی سے گزار دیے۔ جب سلطان محمود غزنوی وفات پا گئے تو سلجوقیوں نے ان کے جانشین سلطان مسعود کے خلاف اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ سلطان مسعود اپنے عظیم باپ کی خوبیوں سے عاری تھا، اس لیے وہ اپنی وسیع و عریض سلطنت کو سنبھال نہ سکا۔ کئی سال تک غزنویوں اور سلجوقیوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہی، کبھی غزنوی شکست کھاتے تو کبھی سلجوقی۔ بالآخر تغرل بیگ اور چگری بیگ داؤد نے سرخس اور مرو کے درمیان ایک انتہائی خونریز جنگ میں مسعود غزنوی کو فیصلہ کن شکست دی، جس کے نتیجے میں غزنی سلطنت اپنے مشرقی علاقوں یعنی غزنی کے ارد گرد اور پنجاب میں سمٹ کر رہ گئی اور سلجوقی خراسان کی قسمت کے مالک بن بیٹھے۔ خراسان کو غزنویوں سے حاصل کرنے کے بعد سلجوقیوں کی طاقت، قوت اور حکومت کا آغاز ہو گیا اور سلجوقیوں کے تمام گروہوں نے میکائیل کے بیٹے تغرل بیگ کو اپنا سربراہ اور حکمران تسلیم کر لیا۔ تغرل بیگ نے ایک طرف ترکستان اور ماوراء النہر کے حکمرانوں کو نامے لکھے اور دوسری طرف ایک قاصد بغداد بھیج کر خلیفہ قائم بامر اللہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ انہوں نے چونکہ خراسان کو غزنویوں سے حاصل کر لیا ہے، لہٰذا خلیفہ انہیں خراسان کی سند حکومت عطا کرے۔ بغداد کے خلیفہ قائم بامر اللہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا، اس پر خوشی کا اظہار کیا اور تغرل کو نہ صرف سند حکومت عطا کی بلکہ انہیں رکن الدین کا لقب عطا کیا۔